اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ ہوا خیر واعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرا موضوع ہے زکوٰۃ۔ لفظ زکا سے نکلا ہے جس کے معنی ہے پاک کرنا، اور ہم دیکھیں گے کہ پچھلی تمام اسلام کی جو زندگی ہے وہ دو بنیادوں پر قائم ہے، ایک روحانی، دوسرا مادی۔ تو روحانی میں ہمارے نماز، روزہ، حج، اور مادی میں ہماری زکوٰۃ، صدقہ و خیرات آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پچھلی تمام شریعتوں پر فرض کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی اس میں زکوٰۃ کی ٹھیک یہی مت تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تھی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی اس میں سب کچھ راہ خدا میں لٹانا، یعنی جو حکم ملا تھا وہ یہ تھا کہ کچھ بھی بچا کر نہیں رکھنا ہے۔ چنانچہ بائبل میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک شخص نے جنت میں جانے کا راستہ دریافت کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنا سب کچھ راہ خدا میں لٹا دے، پھر آ کے میرے پیچھے ہو لے۔ چنانچہ وہ شخص مایوس ہو کر چلا گیا، مفلس ہونا اس نے گوارا نہ کیا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزر جانا۔ بدھ مت نے بھی ترک دنیا کی تعلیم دی اور کہا کہ جب وہ بھوکے ہوں تو کشکول کا پیالہ لے کر لوگوں کے دروازے پر چلے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں طریقوں کو ناپسند فرمایا۔ آپ کی بعثت کسی ایک طبقے کے لیے نہ تھی، آپ امیر غریب سب کے یکساں نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں دونوں کا حصہ دیا۔ آپ نے مالداروں سے خطاب کیا تو فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو نہ چھڑکو۔ دوسری طرف غریبوں سے فرمایا إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، یہ صدقات تو لوگوں کے ہاتھوں کا میل ہیں۔ اور فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور نہ مانگنے والوں کی مدح میں قرآن فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، تم انہیں پہچانو گے ان کی پیشانیوں سے، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ ان تعلیمات سے صحابہ کا جو مؤسس گروپ پیدا ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ میں وہ بھی تھے جو کل کے لیے کچھ بچا کر رکھنا حرام سمجھتے تھے، وہ بھی تھے جو وقت آنے پر پورا کا پورا سرمایہ راہ خدا میں لٹا دیتے تھے، وہ بھی تھے جو اپنے اوپر یتیم یسیر مسکین کو خود بھوکے رہ کر کھانا کھلاتے تھے، جن کی مدح میں قرآن کہتا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، کہ وہ کھلاتے ہیں کھانا یتیم، مسکین اور قیدی کو، اور وہ کہتے ہیں ہم تمہیں کھلاتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، ہم تم سے کوئی بدلہ، کوئی شکریہ نہیں چاہتے، ہم ڈرتے ہیں اس دن سے جو بڑا طویل اور سخت دن ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ میں سے اگر کسی کا کوڑا کوئی گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوتا اور کسی کا کوڑا زمین پر گر جاتا تو وہ گھوڑے کی پیٹھ سے اترتا اور کوڑا لیتا اور پھر گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوتا،
लोगों से सवाल करना सहाबा ने छोड़ दिया था। तो हम देखें कि इन लोगों के लिए तो कुरान ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, असहाबे कराम सहाबा कराम के लिए जो कुरान ने अल्फाज इस्तेमाल किए वो वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम व क़लीलुम मिनल आख़िरीन। ये आगे वालों तो बस आगे ही वाले हैं, यही मुक़र्रब लोग हैं, नेमत भरी जन्नतों में होंगे, अगलों में से बहुत होंगे, पिछलों में से कम। लेकिन कुरान के वादे और जन्नत की नेमतें अस्हाबुल यमीन के लिए भी रखी हैं, जिनके बारे में कुरान कहता है कि वास्हाबुल यमीन दाएं बाजू वालों की खुशनसीबी का क्या ठिकाना। फिर बहुत सारे इनामात गिनवाते हुए फ़ी सिदरिन मखदूद व तलहिम मंजूद व ज़िल्लिम ममदूद व माइन मस्कूब व फ़ाकिहतिन कसीरा ला मक़तूअतिन व ला ममनूअह व फ़ुरुशिन मरफ़ूअह इन्ना अंशाअनाहुन्ना इंशाअ फ़जअलनाहुन्ना बकारा उरबन अतराबा लिअस्हाबिल यमीन सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आख़िरीन। अगलों में से भी बहुत होंगे और पिछलों में से भी बहुत। आए अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको वस्साबिकून अस्साबिकून में हम पैदा नहीं हुए, लेकिन हमें अस्हाबुल यमीन में हमारा शुमार फरमाए। अभी मैंने आपके सामने सूरह मुज़म्मिल की जो आयत तलावत की, उसका तर्जुमा है कि कायम करो सलात, नमाज और देते रहो ज़कात, और जो कुछ तुम भेजोगे कोई भी कर्ज़ तो वो तुम अपने आप के लिए मौजूद पाओगे, जो बेहतर भी होगा और अज्र में बड़ा भी होगा। और अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते रहो, बेशक अल्लाह गफ़ूर भी है और रहीम भी। हदीस क़ुदसी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या इब्न आदम अनफ़िक़ युनफ़िक़, ए इब्न आदम तो खर्च कर, तुझ पर खर्च किया जाएगा। आज अगर हम खर्च करेंगे और इस यकीन के साथ करेंगे कि कल को ये खर्च हमारा मिलेगा, तो आप देखें कि जब वक्त खौफ का होगा, जब मौत करीब होगी, अल्लाह से मुलाकात का वक्त होगा, उस वक्त हमारे पास खौफ के साथ साथ कुछ देखने का शौक़ होगा कि जो मैंने बड़ी मेहनत से छुपा कर सदका किया था, खैरात की थी, ज़कात दी थी, देखो तो अल्लाह ने कौन सा महल तामीर किया है। इसलिए कि कुरान कहता है इज़ा रायता सम्मा रायता नईमा व मुल्कन कबीरा, देखो फिर से देखो एक बड़ी सल्तनत और मुल्क कबीर, नेमतें ही नेमतें और एक बड़ी सल्तनत का सामान। तो अल्लाह ताला हम सब को उस बड़ी सल्तनत का मालिक बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा सदका व खैरात और ज़कात की अदायगी करने वाला बनाए। आप देखें कि ये सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है, अल्लाह जहन्नम की आग को ठंडा करता है, और इस ज़कात और सदक़ात की अदायगी का जो अल्लाह ताला जो कुरान कहता है कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अम्वालहुम व अन्फुसहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, अल्लाह ने ख़रीद लिए लोगों के जान और माल जन्नत के बदले। तो अगर हम अपने माल से जन्नत का सौदा करेंगे तो ये घाटे का सौदा हरगिज़ नहीं होगा, इसलिए कि वादा जो है वो जन्नत का है, और वादा वो कर रहा है जो वादे को वफ़ा करने वाला है। आगे की आयत में कुरान कहता है कि वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाह, और कौन है जो अल्लाह से बढ़कर अपने वादे को वफ़ा करने वाला है। फस्तबशिरू बिबैकुमुल्लज़ी बायअतुम बिह, बस खुशियाँ मनाओ अपने उस बै पर जो तुमने अल्लाह से चुका लिया है। कुरान कहता है लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी को नहीं पहुँच सकते जब तक कि अपनी वो चीज़ें राह खुदा में ख़र्च ना करो जो तुम्हें महबूब हैं। ईसा अलैहिस्सलाम का कौल है कि तुम अपने माल आसमानों में जमा करो, इसलिए कि जहाँ इंसान का माल होता है वहीं इंसान का दिल भी लगा होता है। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह के दो पहलू हैं, यानी इस्लाम ने ख़र्च के दो दर्जे किए हैं, एक क़ानूनी दूसरा
ایک قانونی، دوسرا اخلاقی۔ قانونی یعنی زکوٰۃ، اور اخلاقی یعنی ہمارے نفلی صدقہ و خیرات۔ اسلام نے اس کے 2 درجے کیے ہیں۔ زکوٰۃ ہر اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی رقم، یا اونٹ، بکری، کھیتوں کی پیداوار اور باغوں کے پھل، ان سب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ صرف مردوں پر نہیں ہے بلکہ یہ ہم عورتوں پر بھی ہے۔ جس کے پاس سونے کی یہ مقدار ہو جس پر زکوٰۃ آتی ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس زیور ہوتے ہیں لیکن ہم اسے ٹال دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ زیور، کبھی ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ زیور تو سسرال والوں کا ہے، اور کبھی ایسا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ہم زکوٰۃ سے فرار اختیار کرتے ہیں۔ لیکن آپ جانیں کہ ہر وہ زیور جو اس کے پاس ہے، چاہے وہ میکے کا ہو یا سسرال کا، وہ اس لڑکی کا ہوتا ہے جس کے پاس وہ رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ کلیئر کریں، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی میں بالکل ایکٹیو ہو جائیں۔ کسی نے اگر 10-20 سال زکوٰۃ نہیں نکالی اور وہ یہ سوچ کر بیٹھ جائے کہ میں تو صدقہ و خیرات بہت کرتی ہوں، تو یہ بھول ہے۔ اس کے صدقہ و خیرات زکوٰۃ کا بدل نہیں ہو سکتے، بلکہ زکوٰۃ کی ادائیگی، ان 20 سالوں کی ادائیگی اس پر باقی ہے۔ بھلے ہی اس کے سارے زیور اس ادائیگی میں نکل جائیں یا بہت زیادہ اماؤنٹ اس کو دینا پڑے، لیکن جب تک وہ یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تب تک اس کے صدقہ و خیرات اسے اس عذاب سے نہیں بچا سکیں گے جو زکوٰۃ کی فرضیت کی کوتاہی میں ہوئی۔ قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة، وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونے اور چاندی، لا ينفقونها، اس میں سے خرچ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں خوشخبری دے دو عذاب دردناک عذاب کی۔ ہم دیکھیں کہ زکوٰۃ کا نکالنا ہمیں اس لیے بھی ہم پر شاق ہے کہ ہمارے لاشعور میں، سب کانشیس میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ زیور جو ہے وہ میرا ہے، اور جو زکوٰۃ ہے وہ میں دوسروں کو دے رہی ہوں، جبکہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے کہ یہی دراصل زکوٰۃ جو ہم دے رہے ہیں غریبوں کو، یہی دراصل ہماری زکوٰۃ ہمارے کام آئے گی۔ ورنہ اگر آج ہم مر گئے تو کل کو کوئی بیٹا، کوئی بیٹی آپ کے زیور کو آپ کے نام پر خیرات نہیں کرے گا، صدقہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ سارے کے سارے مل کے بانٹنے بیٹھ جائیں گے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو تباہی سے بچائیں، اپنے آپ کو تباہی سے بچائیں اور زکوٰۃ کی فکر پیدا کریں۔ یہ زکوٰۃ کا یہ بھی ہے کہ یہ زکوٰۃ جس بستی سے لی جائے گی اسی بستی میں ادا کی جائے گی۔ فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، یعنی ان کے اغنیاء سے لے لو اور ان کے فقراء میں لوٹا دو۔ اور ایک اور مقصد ہے اس زکوٰۃ کی فرضیت کا کہ مومن مال کو اللہ کی عطا سمجھیں، اللہ کا دیا ہوا سمجھیں، اسے اپنا نہ سمجھیں۔ ورنہ جب آپ دیکھیں کہ قارون سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا گیا تو اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، سورہ قصص، کہ مجھے جو کچھ دیا گیا ہے وہ میرے علم کی بنا پر دیا گیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، شداد نے بھی آپ دیکھیں کہ جنت کا انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ میں اپنے مالوں سے اپنی جنت بنا لوں گا، لیکن جب اس نے اپنے مال سے اپنی جنت بنا لی اور جب اس میں داخل ہوا ہی چاہتا تھا کہ فرشتوں نے اس کی روح قبض کر لی، اور جاتے جاتے اس نے جو پیغام دیا وہ یہ کہ روح شداد کی جب نکالی گئی، سیر کون و مکان کی نہ اس کو ملی، ہاتھ ملتا گیا اور یہ کہتا گیا ایسی جنت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تو جنت وہی ہوگی جو ہم اپنے فرائض کی ادائیگی کے اور نوافل سے قرب حاصل کر کے انشاءاللہ ہم اللہ سے، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو کر حاصل کریں گے۔ آپ دیکھیں ہر زمانے میں جو قارون تھے، ہر زمانے کے قارونوں کا یہی وہ رہا کہ آپ دیکھیں کہ اپنی دولت کے متعلق یہی تصور رہا۔ یونان کے عروج کے زمانے میں یہی مشکل نمودار ہوئی، ایران کے آخری زمانے میں یہی فضا قائم تھی، یورپ کی موجودہ فضا میں مزدور سرمایہ دار کی جنگ زور شور سے جاری ہے، سوشلزم، کمیونزم کے طوفان جگہ جگہ اٹھ رہے ہیں، لیکن برابری اور مساوات کا کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے۔
اسلام نے 1400 سال پہلے زکوٰۃ فرض کر کے دونوں طبقوں پر احسان عظیم کیا۔ ہم جانتے ہیں کسی بھی ملک کی جب تک اسی کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ زکوٰۃ اگر ہم پر نکالنا فرض ہے تو اس کی ادائیگی صحیح جگہ پر کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ یعنی زکوٰۃ ہم صرف نکال کے کسی کو بھی ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم جب زکوٰۃ نکال دیتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں کو غریب اور اس کو ٹوٹنے لگتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہمارے اپنوں میں ہی گردش کرتی رہ جائے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کسی صاحب نصاب کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں لی ہے۔ جو سورۃ توبہ میں 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں، وہی مصارف جو ہے وہ زکوٰۃ کے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ پانے کی خواہش کی، تو آپ نے فرمایا کہ اے شخص، اللہ نے زکوٰۃ کی تقسیم میں کسی انسان یا پیغمبر تک کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ اگر تو یا ان 8 مصارف میں سے کسی میں ہے تو میں تجھے زکوٰۃ دے سکتا ہوں، اور وہ 8 مصارف یہ ہیں کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، بلا شبہ صدقات فقراء اور مساکین کے لیے ہیں، والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ کے کلیکشن پر جو مامور ہیں ان کے لیے ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کے لیے ہے جو جن کے دل میں الفت ڈالنی ہے، یعنی جو نو مسلم ہیں اور ان سے ہم اپنی زکوٰۃ، ان کی مدد ہم اپنی زکوٰۃ سے کر سکتے ہیں۔ وفی الرقاب، اور گردنوں کو چھڑانے میں ہم اپنی زکوٰۃ کو صرف کر سکتے ہیں۔ والغارمین، اور قرضوں کی ادائیگی، کوئی شخص ایسا ہے جس پر قرضوں کا بوجھ ہے اور وہ ادا کرنے کی پوزیشن میں ابھی نہیں ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، تو اسے بھی ہم اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور اللہ کے راستے میں، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل، اور راستے کے مسافر، یعنی کوئی شخص اپنے گھر کا مالدار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ شخص راستے میں ہے اور اس کا مال چوری ہو گیا ہے تو آپ اس کو اپنی زکوٰۃ سے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں، زکوٰۃ آپ کبھی بھی نکال سکتے ہیں، لیکن ہم اسے رمضان میں نکالتے ہیں۔ اول یہ کہ ہمیں یاد رہتا ہے، دوسرے یہ کہ ہمیں 71 ملتا ہے، تیسرے یہ کہ ہم اجتماعی طور پر اپنی زکوٰۃ کو جمع کر کے اچھے مصارف میں ایک بڑا کام کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ خلفائے راشدین کے دور میں جب زکوٰۃ کا صحیح نظم قائم ہوا تھا تو اس پوزیشن میں آ گئے تھے مسلمان کی زکوٰۃ دینے والے تو بہت تھے، لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ اور زکوٰۃ جب ایک قبیلے نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ واللہ لاقتلن من فرق بین الصلاۃ و بین الزکوٰۃ، اللہ کی قسم میں ان سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے بیچ فرق کریں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے اس وقت جانا کہ کمزور جسم والے ابوبکر اسلام کے لیے ایک چٹان تھے۔ مولانا مودودی اپنی کتاب الجہاد فی الاسلام میں لکھتے ہیں کہ دور فاروقی وہ دور تھا جسے سورج کی آنکھ نے زمین کے چہرے پر پہلی بار دیکھا تھا۔ اللہ سے ابھی بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہم نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بار بار علماء کی اپیل آ رہی ہے کہ ہم زکوٰۃ کے لیے رمضان کا وہ نہ کریں، اس لیے کہ یہ لاک ڈاؤن کا پیریڈ ہے اور اس میں جو ہے وہ ہماری زکوٰۃ کے مستحق بہت ہیں۔ ہم جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ لوگوں کو قبل از وقت دے دیں، اللہ سے اجر چاہیے تو انشاءاللہ اللہ اجر دینے میں کمی نہیں کرے گا۔ تو ہم الحمدللہ آپ سب نے ہمارا تعاون کیا ہے اور اپنے صدقات سے غریبوں ناداروں کی مدد کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ذمہ داران
फूड पैकेट, राशन किट, ये सब मुसलसल 23 मार्च से देते ही आ रहे हैं और तकरीबन 1 महीना हो जाएगा, लेकिन ये जारी ही हैं और इंशाअल्लाह अभी जारी रहेंगे। अभी रमज़ान किट का अहतमाम किया गया है, वो भी 24 तक दी जाएगी। तो आप तमाम से ये अपील भी की जाती है कि आप अपने सदक़ात और ज़कात जमात इस्लामी मिलत नगर को दें और अल्लाह से दुआ है कि वो आपके माल में, आपकी औलाद में सालिहियत नसीब फरमाए, आपके माल में बरकत अता फरमाए और इस सदक़े को हमारे लिए इतना बढ़ा कर दे कि आप देखें कि सूरह मुनाफ़िक़ून में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू, लोगों जो ईमान लाए हो खर्च करो, मिन क़ब्ल अन याति अहदकुमुल मौत, या इस क़ब्ल इसके कि तुम में से किसी को मौत आए, फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुन मिनस्सालिहीन, और वो कहे कि मुझे थोड़ी सी मोहलत दी जाए ताकि मैं सदका कर लूँ और सालिहीन में से हो जाऊँ। तो ये सदका उस दिन इंसान के लिए हसरत न बन जाए, काश न बन जाए, क़ब्ल इसके कि हमें उस दौर में जाना पड़े, इसलिए कि हमारा अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा मोतबर सदका वो है जो इंसान इस हाल में करे कि उसे फ़क्र का अंदेशा हो। वरना ये कि जब इंसान मरने लगता है और ये कहे कि ये फ़लाँ का, ये फ़लाँ का, ये फ़लाँ का, तो अब तो वो फ़लाँ का हो ही गया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसा करने से बचाए और हमें अपनी इसी ज़िंदगी में, जब नक़द उम्र में, हमें अल्लाह कुछ कर लेने वाला बनाए, सदका व खैरात के ज़रिए, तबलीग इस्लाम के ज़रिए ना। जब उम्र की नक़दी ख़त्म हुई, अब उम्र की नक़दी ख़त्म हुई, अब हमको उधार की हाजत है, कुछ साल, महीने, दिन लोगों दे दो कि उधार की हाजत है, तो हमें उधार नहीं मिलेगा। हम नक़द उम्र में जो कर लेंगे वही हमारे लिए सरमाया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि सबसे पहले मुझे और आप सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।